تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ اہم خبر۔ حج 2024 کے 25 مئی کو 2 سعودی ایئر لائنز کے پروازیں شمشاباد ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی اور 570 حجاج اکرام کو لے کر مقدس شہر مدینہ منورہ پہنچی۔ آج تک 38 پروازوں میں 11,062 حاجی حیدرآباد امیگریشن پوائنٹ سے RGI شمشاباد ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر مولانا جعفر عابدی، مولانا بختیار بیابانی، مفتی محمد خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اسپیشل سیکرٹری محکمہ اقلیتی بہبود تفسیر اقبال، سینئر کانگریس لیڈر ملو روی، حج کمیٹی کے چیئرمین خسرو پاشا افضل بیابانی، ایگزیکٹو آفیسر لیاقت حسین اور دیگر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ حج کمیٹی کا عملہ اور دیگر محکموں کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ 38ویں آخری پرواز میں 290 عازمین حج حیدرآباد امیگریشن پوائنٹ سے روانہ ہوئے۔ بہت گرم موسم، گرمی کی لہروں کے ساتھ تلنگانہ حج ہاؤس میں بھی حاجیوں اور ان کے رشتہ داروں کی بھیڑ نظر آئی۔ ایک ہندو بھائی شنکر سنگھ حاجیوں کو دیکھنے حج ہاؤس آئے اور حاجیوں کے سے آشیرواد لیا۔ جب میڈیا نے ان کا منظر کھینچا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہر سال حاجیوں کی آخری قافلے کے روانگی کے دن حاجیوں سے آشیرواد لینے آتے ہیں۔ آج انہوں نے حاجیوں کے آخری قافلے کی بس کو جھنڈی دکھا کر الوداع کیا۔ شنکر سنگھ گنگا جمنا تہذیب کو برقرار رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے شیخ سعید کی آج حاجیوں کی آخری قافلے کی ایک خصوصی رپورٹ۔ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، سلام آیا پیام آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج کے اس مبارک منظر کو دیکھ کر ایک شعر یاد آ رہا ہے جس کو سناتا ہوا اپنی تقریر کو آگے لے کر چلوں گا۔ ارادے بہت بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ ارادے بہت بنتے ہیں، بن کر ٹوٹ جاتے ہیں۔ حرمین وہی جاتے ہیں جسے خدا اور رسول بلاتے ہیں۔ حضرات گرامی، میں آپ سب کو اس بات کی مبارکبادی دیتا ہوا چلوں کہ یہ نہ سمجھے کہ آپ اپنی مرضی سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے مدینہ منورہ میں اپنی حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ سب کو اس بات کی مبارکبادی دے دوں کہ آپ سب چنے گئے ہیں اللہ رب العزت کے اور اس کے رسول کی طرف سے کہ آؤ اور حج کرو، آؤ اور مدینہ منورہ میں اپنی حاضری دو۔ آپ سب کو اس بات کی مبارکباد ہے۔ اور رہی بات دوسری، اور ایک بات کی مبارکبادی دیتا ہوا چلوں، جب تک ہم سنت پر عمل نہیں کرتے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ آپ سب اس بات کو غور کریں، ابھی پتا چلا کہ قریب 11 سال کے بعد اس سال ایسا ہوا ہے کہ فلائٹ پہلے مدینہ منورہ جا رہی ہے، اس کے بعد آپ کو کعبہ شریف کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس بات میں مبارکبادی اس بات کی ہے کہ سمجھیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا، آپ
مدینہ شریف میں اپنا احرام باندھ کر کعبہ شریف کی حاضری کے لیے چلے تھے, کعبہ شریف کی زیارت کے لیے چلے تھے, حج کے لیے چلے تھے. تو آپ کو اس بات کی مبارکبادی ہو کہ آپ اس سنت پر بھی عمل کرنے والے ہیں رسول کائنات نے جو حج کے وقت آپ نے کی تھی, یعنی مدینہ منورہ میں اپنا احرام باندھنا. اور جب سے آپ لوگ سن رہے تھے کہ کتنا اہم ہے حج کرنا, مناسک سن لیے, حج کیسے کرنا ہے پتہ چل گیا آپ کو. مگر ایک مرتبہ آپ سب جان لیں کہ آپ کا مقام اب کتنا بلند ہونے والا ہے. اب آپ کا مقام کتنا بلند ہونے والا ہے. اب دیکھیں اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے, اس آیت کا خلاصہ کر دوں. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انسان اپنے کیے ہوئے گناہوں کا وزن اپنے آنکھ پر محسوس کرتا ہے, اسے اپنے گناہوں کا جب احساس ہوتا ہے, تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جاؤ جا کر میرے حبیب یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی معافی کی دعا مانگو, کیونکہ جب تم معافی کی دعا مانگو گے تو میرا رسول تمہاری معافی کی خاطر دعا کرے گا, اور بے شک میں اپنے رسول کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا. لہذا جب میرا رسول, میرا محمد, میرا حبیب جب تمہاری گناہوں کی معافی کی دعا مانگے گا, میں اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا اور تمہاری تمام کیے ہوئے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اب یہ بات ہو گئی معافی کی. اب آپ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی معافی مانگیں گے, اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں گے, اپنی خود کی مغفرت مانگیں گے, جب آپ کعبۃ اللہ کے پاس جائیں گے, جب آپ کا حج شروع ہوگا, جب آپ طواف شروع کریں گے, جتنے بھی سارے ارکان حج آپ سب ادا کریں گے, اس وقت آپ کو ایک بات خیال میں رکھنی ہے. ایک بات خیال میں یہ رکھنی ہے کہ یہاں پہ بس میں اور میرا خدا ہے. اب آپ جتنی عبادت کرنا ہے کرو. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث مبارکہ ہے کہ جب اس زمانے کی بات ہے, رسول کائنات نے جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ حج کرنے والوں کا مقام کیا رہتا ہے, آپ کا مرتبہ کیا رہتا ہے, انہیں کیا کیا سفر میں حاصل ہوتا ہے, تو وہاں پر دیکھنے کو کیا ملا. رسول کائنات نے فرمایا جب ایک حاجی اپنی سواری, اس زمانے میں اونٹ تھے, اونٹ پہ بیٹھ کر جب حج کے لیے نکلتا ہے, اپنے سفر کے لیے نکلتا ہے, تو اس کا جو حاجی کا اونٹ کا قدم ایک ایک قدم جیسا چلتا جائے گا, ایک پیر اٹھ کر دوسرا پیر رکھنے سے پہلے, اور جتنے قدم کو چلا ہے اس حاجی کا اتنے سارے گناہ معاف ہوئیں گے, اتنے سارے درجات بلند ہوں گے, اس کے ہر قدم پر اسے ایک ایک نیکی ملتی جائے گی. اس زمانے میں. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today, the last flight for the Hajj of this particular year is going to depart from the Hyderabad. As we can see, there are thousands of Hajis flying from Hyderabad, Alhamdulillah, and the facilities provided from the side of government. And a special thanks to the government of Telangana and then the Hajj committee, and a special thanks again to the IPS officer, Janab Shahnawaz Qasim Sahab and Tafsir Iqbal Sahab, for continuously being into the support of the public, of the Hajis traveling for the Hajj. And Alhamdulillah, all the facilities provided by the government with the important role of Janab Shahnawaz Qasim Sahab and Tafsir Iqbal Sahab, with their huge support, we can see there are a lot of people traveling with a lot of facility. And after reaching also, there have been so many measures taken place from our place for their convenience, for their comfort zone, and multiple things what we can see there. Like people being in their comfortable manner and during their Hajj. And while going from here, we can see immigration, issuing of boarding pass, and a lot of things like providing the bus facility from the Hajj house till the airport, and a special allowance for the Hajis at the airport. All these things have been arranged for the betterment of the public, for the support of the public, for being good, to have a good reputation among all of the governments across, so that the government of Telangana state has given a very huge service to the Hajis this year. As we can see, 12,000 people are traveling from here, and specifically a huge support of the medical staff also. And I also thank all the youth present here. We can see the doctors. There are so many doctors here, then the media, and then the other people who are here for the support and for the khidmat of Hajis.
और अल्हम्दुलिल्लाह बेहद शुक्रगुजार हूँ उन सबका। बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि ये सारे लोग आकर अपनी अपनी तरफ से जितनी भी खिदमत हो सक रही है कर रहे हैं। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले खबर के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।